السلام علیکم ناظرین، ایم آر نیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے چلے۔ میں ہوں محمد ابرار۔ اب تک کی تازہ ترین ہیڈ لائنز۔ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سرائیکی اسٹوڈنٹس کونسل SSC اور پختون اسٹوڈنٹس کونسل PSC نے اپنے سالوں کی روایت جاری رکھی ہوئی ہے اور مسلسل گزشتہ 3 دنوں سے اپنے مطالبات اور مقاصد پہ پختہ عزم سے ڈٹی ہوئی ہیں اور احتجاج کو جاری رکھا ہوا ہے۔ شدید گرمی اور ایسی آب و ہوا میں 2 کونسلر اپنے پرامن انداز میں اپنے مطالبات کا چارٹ ہاتھوں میں لیے ہوئے بیٹھے ہیں، مگر غیر ذمہ دار اور جانبدار ایڈمن کو اسٹوڈنٹس کے اس احتجاج سے کوئی خاص لگاؤ نظر آتا ہی نہیں دے رہا۔ ایڈمن کی طرف سے مسلسل FIR اور ڈگریوں کی دھمکیاں، گرفتاریوں کی دھمکیاں اور اسٹوڈنٹ کے خلاف غیر اخلاقی زبان استعمال کرنا شامل ہے، جس میں خاص بات یہ ہے کہ جن اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ رد عمل کیا جا رہا ہے ان کا تعلق ایسے علاقوں سے ہے جہاں ہمیشہ سے انہی طلباء کو محروم اور جانبدار رویے کا شکار رکھا گیا۔ سرائیکی اسٹوڈنٹس کونسل کی پرامن احتجاج کی اپیل ہے کہ جلد سے جلد طلباء کو ان کا حق دیں، اور اگر رد عمل میں ان کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی کی گئی تو سرائیکی اسٹوڈنٹس کونسل کی طرف سے جلد اپنے پاکستان کی تمام سرائیکی کونسل کو کال دی جائے گی اور ایسے احتجاج کو پرامن طریقے سے آگے بڑھایا جائے گا۔ مریم نواز نے کہا کہ حکومت بڑے فیصلے نہیں کر سکتی، نئے الیکشن واحد حل ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج کا سربراہ ایسے شخص کو ہونا چاہیے جس پر کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ فوج کا سربراہ ایسے شخص کو ہونا چاہیے تاکہ عوام انہیں سلوٹ کرے۔ پاک فوج محترم ادارہ ہے، ملک کی حفاظت کے لیے افواج کی طرف دیکھتے ہیں۔ موجودہ حکومت کو عمران خان کے گناہوں کا ٹوکرا اپنے سر پر نہیں اٹھانا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے تحریک عدم اعتماد سے متعلق ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف اس خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی اپیل دائر کر دی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اس خود نوٹس کیس میں عدالتی فیصلے پر سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کی ہے۔ عمران خان کی جانب سے دائر اپیل میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ نے 7 اپریل کو عدم اعتماد کی تحریک پر 9 اپریل کو ووٹنگ کرانے کا حکم دیا۔ عدالت کے 7 اپریل کے فیصلے میں کئی حکم ہیں جن پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ عاصم افتخار نے کہا کہ بھارتی حکومت اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے نظام و انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی جغرافیائی کو تبدیل کرنا قابل مذمت ہے۔ مقبوضہ وادی کے جغرافیہ میں تبدیلی عالمی قوانین اور کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے MR نیوز۔